الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین مجلس، ابھی آپ نے قرآن کا درس سماعت فرمایا ہے اور اس کی روشنی میں ہم سب اپنے دلوں میں، اپنے گریبانوں میں جھانک رہے ہوں گے کہ آیا اللہ رب العالمین کے ان ہدایات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہماری انفرادی کیفیات کیسی ہیں اور ہماری ملی کیفیات کیسی ہیں، اجتماعی کیفیات کیسی ہیں۔ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو جو اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کی ہیں ایک فرد کی حیثیت سے اور ملت کا ایک اجتماعی کڑی ہونے کی حیثیت سے ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جس کے جواب ہم سب کو ضرور بالضرور مرنے سے پہلے تلاش کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، ورنہ ہم اس عقیدے کے حامل افراد ہیں کہ اگر ہم نے اس کی تیاری نہیں کی، اگر ہم نے ان سوالوں کے جواب نہیں تیار کیے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ، جس کا ہمیں سخت ایک دم یقین ہے ہم کو، اس میں کہیں ہمیں اضمحلال نہیں ہے، ہم مرنے کے بعد سڑ گل نہیں جائیں گے، راکھ ہماری اڑا کر آسمانوں اور دریاؤں میں نہیں بہہ جائے گی۔ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سوال کرے گا، ایک ایک سوال واضح طور پر کرے گا اور اس کا واضح جواب اللہ کے پاس درج ہے، لیکن پھر بھی ہم سے چاہے گا۔ اور اس روز جواب دہی کے بعد نتیجے کا اعلان ہوگا۔ وہ نتیجہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا ہوگا، ابدی کامیابی، ابدی ناکامی۔ کوئی بھی صاحب فہم ناکامی کا فیصلہ نہیں کرتا اپنے بارے میں، لیکن آج ہم اپنی ملت کے اجتماعی ضمیر کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشروں پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے معاشرے کے صاحب فہم و عقل لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں جھانکتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہمارا احساس نہیں ہے۔ ہم سب اپنے اپنی راہ پر، اپنے اپنے انداز پر، اپنی اپنی دھاراؤں کے تحت اپنی کامیابی کے معیار بنا کر کے اس کامیابی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کامیابی تو وہ ہوگی، کامیاب تو وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ اعلان کرے گا کہ تو کامیاب ہے۔ اولئک ھم المفلحون۔ میرے اپنے آپ کو کامیاب قرار دے لینے سے یا آپ کے اپنے آپ کو قرار دے لینے سے اگر کامیابی طے ہوتی تو ہم میں سے کون بیوقوف تھا جو اپنے آپ کو ناکام کرنا چاہتا؟ میرا موضوع ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے، اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے۔ معاشرہ فرد اس کی اکائی ہے، فرد سے افراد ملتے ہیں تو خاندان وجود میں آتا ہے، خاندان ملتے ہیں تو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور اس پر فرد کی اصلاح، فرد صالح ہو تو اس کا خاندان صالح بنتا ہے،
خاندان کی اکثریت صالحین، اکثر خاندان صالح جذبات رکھنے والے ہوں، احساسات رکھنے والے ہوں، صحیح سمت میں سفر کرنے والے ہوں، ایک ساتھ جدوجہد کرنے والے ہوں، سب مل کر کے جو ہے معاشرے کا بوجھ اٹھانے والے ہوں، تو معاشرہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ہو تو ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ اس کی تعریف میں، اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فرد اچھا تو خاندان اچھا، خاندان اچھے تو معاشرہ اچھا، معاشرہ اچھا تو دنیا میں ملت بھی اچھی، دنیا میں ملت کی کامیابی یقینی، اس کی سربلندی یقینی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ صالح افراد موجود ہوں، صالح افراد کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہو، معاشرہ ہو، ملت ہو، ان کے سامنے ایک ویژن ہو، جدوجہد کا راستہ ہو، مقصد زندگی ہو، وہ اس ویژن کو دینے والے رب سے جڑے ہوئے ہوں، اور پھر وہ تنزل کا شکار ہوں، وہ زوال پذیر ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اچھا معاشرہ اچھے فرد کی بنیاد بنتا ہے، اور اس کے برعکس ہو تو سماج میں ہماری خرابیاں پنپتی ہیں، اور ان خرابیاں وہ فرد میں آتی ہیں، فرد کے خیالوں میں ہوتی ہیں، فرد کے اعمال میں آتی ہیں، گھروں میں داخل ہوتی ہیں، خاندان کی بنیادوں میں آتی ہیں، اور اجتماعی زندگی میں وہ سرایت کر جاتی ہیں۔ وہ بے حسی کا شکار ہوتا ہے معاشرہ، فرد بے حس، سماج معاشرہ بے حس ہو جاتا ہے، جدوجہد سے عاری ہو جاتا ہے، برائیوں پر کڑتا نہیں ہے، اچھائیوں کی طلب نہیں رہ جاتی ہے، جدوجہد سے اپنے آپ کو بھاگتا ہے، جدوجہد سے وہ اپنے آپ کو پیچھا چھڑاتا ہے، اور اس کی خواہش و تمنا یہ ہوتی ہے کہ کامیاب ہو، کامران ہو، دنیا میں اس کی حکومت ہو، دنیا میں اس کا چرچا ہو، دنیا میں وہ جو ہے اس حال میں جانا جائے کہ وہ سب سے اچھا والا ہے۔ خواہشیں الگ، اعمال الگ۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ خواہشوں کے مطابق، خواہشوں کو پانے کے لیے اعمال اس طرح کے نہیں کیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہر وقت ہر قوم کے لیے من و سلوہ نازل نہیں کرتا۔ یہ بنی اسرائیل ہی کے لیے اللہ نے پوری تاریخ انسانی میں یہ تحفہ دیا ہے، اور جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو پھر ویسے ہی اس کو جو ہے اللہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ یہ معاشرے کی جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہم سب عمومی طور پر، اگر ہم تھوڑی دور پر ہدایت الہی کو کنارے کر دیں تب بھی، تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرہ حق کا طرفدار ہو، اسی معاشرے کو اچھا کہا جائے گا، اسی سماج کو اچھا کہا جائے گا جس میں حق کی طرفداری ہو، جس میں انسانوں کے حقوق محفوظ ہوں، انسان میری ملت کا ہو یا دوسری ملت کا ہو، میرے گھر کا فرد ہو یا پڑوسی کے گھر کا فرد ہو، جیسے میری ماں بہن کی عزت مجھے پیاری ہے اس طرح سے پڑوس کی بھی ماں بہن کی عزت مجھے پیاری ہے، جس طرح سے مجھے میرا پیٹ بھرا ہوا چاہیے اس طرح سے میرے پڑوس کا بھی جو ہے وہ پیٹ بھر جائے، یہ میری خواہش، تمنا اور کوشش ہو۔ انسانی مساوات کا کہ کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، سب کے پاس دو ہاتھ دو پیر ہیں، سب کے پاس جو ہے ضروریات زندگی ہیں،
تو ہر ایک کو اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد کرنے کا میدان اس کے پاس ہو، کوئی کسی کا حق غصب نہ کر سکے، غصب کرنے والے کے ہاتھ پکڑنے والے لوگ ہوں، اور انصاف کا ترازو تول کر کے جو ناحق پر ہے اس کو ناحق قرار دیں، خواہ وہ امیر زادہ ہو، شہزادہ ہو یا غریب نادار ہو۔ اس معاشرے کی یہ انسانی فطرت کی طلب ہے، یہ انسانی فطرت کی طلب ہے، اور جب جب انسانی معاشرے میں اس میں سے ان طلب کا کہیں بھی مظاہرہ کیا ہے تو اس کی طرف انسانیت لپکی ہے، اس کو اپنایا ہے، بھلے ہی بعد میں جو ہے اس کے وہ نتائج اس کو نہیں ملے جس کی لپک میں وہ وہاں تک گیا تھا۔ اسلامی معاشرہ جو ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہدایت الہی کی روشنی میں تشکیل پاتا ہے۔ اس ہدایت الہی جو ہے، اس کی روشنی میں جن صفات کا میں نے ذکر کیا، اگر یہ اس معاشرے میں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یعنی ہم مسلمان کہہ لیں اس کو، جو اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ پر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس معاشرے میں بھی یہی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فلاں زمانے میں ہمارے اندر یہ خوبیاں تھیں، فلاں میں تھیں، تو دیکھو وہ اچھا معاشرہ تھا، آج بھی اچھا ہوگا۔ وہ تو روشنی کا مینار دکھا کر کے اس کو روشنی کی طرف اشارہ تو کیا جا سکتا ہے، وہاں سے کچھ رمق حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن پورے وجود کو منیر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس روشنی سے روشنی حاصل کر کے اس طرح کا معاشرہ بنانے کی، ان بنیادوں پر بنا کر کے ہم دنیا کو نہ دکھا دیں، آج کے معاشرے میں وہ چلن نہ کر دیں، آج کے معاشرے میں وہ افراد نہ پیدا کر دیں، آج کے معاشرے میں وہ گھر نہ پیدا کر دیں، آج کے معاشرے میں وہ عدالتیں نہ پیدا کر دیں، آج کے معاشرے میں ویسے حکمراں نہ پیدا کر دیں، ان بنیادوں پر جن بنیادوں پر وہ معاشرہ، مدینے کا معاشرہ قائم ہوا تھا۔ تو معاشرہ جو ہے یہ صرف ہماری چاہ سے نہ وجود میں آتے ہیں، ہماری خواہش و تمنا اور دعاؤں سے نہیں صرف وجود میں آتے ہیں، معاشرے جو ہے جد و جہد سے، طرز زندگی سے، افکار زندگی سے وجود میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ کے مختلف ادوار میں معاشروں کی کیفیات کا آپ مطالعہ کریں، معاشرتی تاریخ کا مطالعہ آپ کریں تو لوگوں کے رہن سہن، لوگوں کی پسند ناپسند، لوگوں کی ترجیحات زندگی، یہ بہت مختلف ملیں گی آپ کو۔ کچھ کامن چیزیں ہیں، اس کی طلب ہمیشہ رہی ہے، لیکن اور چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہی ہیں۔ کمیونزم کا دور تھا تو لوگوں کے خدا کے وجود سے انکار کا پورا کہ خدا ہے ہی نہیں، اور ایک لا دینی افکار کا فکری طور پر اس کے لیے ڈسکشن ہو رہے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں مباحثے ہو رہے ہیں، اور زندگی کے اس کا اثر جو زندگی پہ تھا کہ خدا کے وجود سے انکار پر جو بھی خدا کی طرف سے کوئی بات کہی جا رہی ہے یا خدا کی طرف سے کوئی بات بتائی جا رہی ہے یا کوئی فوق الفطری ہستی کی طرف کوئی اشارہ کر رہا ہے تو فوراً انکار اس کا ہوتا۔ تو اس کے معاشرے میں، اس کے نتیجے میں اپنی باتوں کی پر دلیل نہ ہونے کی بنیاد پر جبر کا ایک نظام قائم ہوا۔ طاقت کے بلبوتے پر افکار تھوپے گئے، اس نظریے پر، اس نظریہ سازوں نے جس معاشرے اور حکومت کی اور انصاف کے جو
خاکہ بنایا تھا اس کو ٹھونس دیا گیا، اس پہ تھوپا گیا انسانوں پر، اور نتیجے میں پوری دنیا میں جو ہے ایک جبر کا نظام، آپ مانے نہ مانے آپ کو ماننا پڑے گا، آپ چاہیں نہ چاہیں یہ کرنا پڑے گا، آپ کو بولنے کی آزادی نہیں، آپ کو سوچنے کی آزادی نہیں، آپ کو کرنے کی آزادی نہیں، ایک جبر کا نظام جو ہے وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اس سوچ کے لوگ آئے یا اب بھی تھوڑے بہت کہیں موجود ہیں تو وہاں پر اس سکنجے کو اس کو توڑا تو گیا ہے، لیکن ابھی بہرحال اس کے باقیات باقی ہیں اور اس معاشرے پہ اس کے اثرات ہیں۔ آپ اس میں موجودہ جس معاشرے میں کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سیکولرزم اور جو ہے اس کا بڑا چرچا ہے، جمہوریت کا چرچا ہے، اس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، بڑے حسین عنوانات کے تحت اس کے ان افکار کو پیش کیا جاتا ہے۔ سیکولرزم یعنی افراد کا جو دین ہو، جو عقیدے ہوں، لیکن اجتماعی طور پر حکمرانوں کا اور حکمراں طبقے کا جو ہے کسی پر کوئی خاص وہ نہیں ہوگا۔ اس کی سیکولرزم کی تعریف جو ہمارے ملک میں کی گئی، اور اس کے نتیجے میں جو نظام حکمرانی بنایا گیا تو لوگوں کو لگا کہ ہم اس حکومت کا حصہ ہیں، اور اس حکومت کے حصہ ہونے کی حیثیت سے ہم جو ہے اس کو بنانے اور بگاڑنے میں ہمارا بڑا رول ہے، اور اس خوشنما الفاظ اور خوشنما تشریحات اور اس کے نتیجے میں دنیا اس کے طرف راغب ہوئی۔ دنیا کے ایک بڑے حصے پر جو ہے اس نظام کو لوگوں نے اپنایا، آج اس کی آبیاری کر رہے ہیں، لیکن آپ دنیا پہ نظر اٹھا کے دیکھیے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ امن و انصاف، عدل و انصاف کا کہیں چلن پاتے ہوں تو بتائیں۔ حکمراں طبقہ عوام کو بیوقوف بنا کر کے، ان کو رجھا کر کے، ان سے چھلاوا کر کے اپنے حق میں رائے بناتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کہیں کسر ہوتی ہے تو زبردستی کر لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے حق اس کا۔ وہ رائے کہیں دیتا ہے، وہ رائے کہیں پڑ جاتی ہے، وہ کسی کو پسند کرتا ہے، پسند اس کی دوسری بنا دی جاتی ہے، اور اس دھاندلی کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے کہنے کو تو عوام کی حکومت بنتی ہے، لیکن وہ عوام کی نہیں ہوتی، حکمراں طبقے کی ہوتی ہے، اور صرف اس پروسیس میں ان کا حصہ بظاہر دکھتا ہے، ووٹ دے دیجئے بس۔ اس کے بعد نہ کوئی جواب دہی ہے، نہ کوئی وہ سوال کر سکتا ہے، نہ اس کے سوال کا جواب مل سکتا ہے، اور اس پورے نظام کے تحت ایک عدلیہ ہے تو ایک صاحب ہمارا معاشی سسٹم ہے، اکانومیکل سسٹم ہے، سب اس طرح سے اس کو بناتے ہیں کہ معاشی نظام جو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت چلتا ہے، اس کو فروغ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جہاں جبر ہوگا وہاں سرمایہ دار کا فائدہ ہوگا۔ سرمایہ دار اس ڈیموکریٹیکل پروسیس کو، ڈیموکریٹیکل جبریہ پروسیس کو جو ہے وہ بیک کرتا ہے، اس لیے کہ ایک فرد سے ڈیل کرنا اس کے لیے آسان ہے، عوام کے ساتھ ڈیل کر کے اس کا جو ہے وہ فائدہ جو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کا سرمایہ
آج 1 روپیہ ہے تو کل 10 روپیہ بنے، کل 10 روپیہ بنا ہے تو پرسوں 1000 بن جائے، اس کی جو فکر اس کو رہتی ہے وہ عوام سے ڈیلنگ میں نہیں ہوتی ہے، عوام کے مفاد کی حفاظت کرنے میں نہیں ہوتی ہے، اسے حکمراں طبقے کے مفاد کی حفاظت کر کے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آج جو پورا ڈیموکریٹیکل سسٹم جس کی دنیا میں بڑے کہتے ہیں ہم آزادی کی وہ ہیں یا ہم آزاد معاشرے میں رہنے والے ہیں، آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، اپنے ملک کا جائزہ لے لیجئے، پڑوسی ملک کا جائزہ پڑوسی ملکوں کا جائزہ لے لیجئے، آپ خود اس دنیا کی سپر پاور جس کو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے معاشرے کا وہ لے لیجئے، اور اس کے نتیجے میں جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے اس کا جائزہ لے لیجئے۔ کبھی افغانستان تاراج کیا جاتا ہے، کبھی عراق تاراج کیا جاتا ہے، آج فلسطین تاراج کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سوچ و فکر کی بنیاد پر یونوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، بندھے، اندھے اور بہرے ہیں، ان کے کانوں پہ جو نہیں ریگتی ہے، عالمی عدالت کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے، سارے حقائق سامنے کھول کر رکھے جاتے ہیں، لیکن اس سرمایہ دارانہ نظام کے جال کو بننے والوں کی جو پر کانوں پہ جو نہیں ریگتی ہے، اس لیے کہ ان کا خود ساختہ نظام ہے، ان کے مفاد پر کہیں ان پر وہ ضرب پڑے گی تو ان کو برداشت نہیں ہے۔ عوام ان کی غلام رہے، 5 سال میں 1 مرتبہ ووٹ دے کر کے وہ فارغ ہو جائے، اس کے بعد وہ کس حال میں ہیں، کس طرح ہیں، جو وہ دے دیں اس پر اس کا شکر ادا کریں، جو نہ دیں اس پہ خاموش رہیں، کوئی آواز نہ اٹھائیں، یہی نظام ہے۔ محترم حاضرین اکرام، میں پلٹ کر مسلم معاشرے کی طرف آتا ہوں کہ ہم سب اسی کے فرد ہیں، اور ہمیں اپنے معاشرے کی دنیا کی اصلاح، ملک کی اصلاح اور ان کی تعمیر صحیح رخ پر کرنے کی سے پہلی کڑی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنے معاشرے کو بنانا اور سنوارنا ہوگا، ہمیں اپنے وجود، اپنی ہستی کو پہچاننا ہوگا۔ ہم جو ہے ہمارے کندھوں پر اللہ رب العالمین نے کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کا احساس کرنا ہوگا، ہمیں اپنی کامیابی کے معیار کو بدلنا ہوگا۔ یہ سب چیزوں کے لیے ہمیں اپنے اندرون میں اپنے اندرون میں جھانک کر کے اس معاشرے کا، اپنے گھرانوں کا، اپنے نوجوانوں کا، اپنے پڑھے لکھے طبقوں کا، اپنے خوشحال طبقے کا جو ہے وہ جائزہ لینا، کیونکہ ہر ایک کا ایک رول ہے، اور جب سارے لوگ مل کر کے ایک گول کی طرف چلتے ہیں، مقصد زندگی بنا کے چلتے ہیں، جس طرح سے فٹ بال اور ہاکی کے کھلاڑی سارے 11 کے 11 پلیئر کا یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن پہ گول داغ دیا جائے، اور سارے مل کے وہ کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ ہوتا ہے کہ گول حاصل ہو جاتا ہے۔ حاصل نہیں ہوتا تو قریب پہنچ جاتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں، 1 بار کوشش، 2 بار کوشش، 3 بار کوشش، چوتھی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں یہ گول حاصل ہوتا ہے، اور پوری ٹیم جب کرتی ہے تب حاصل ہوتا ہے، ٹیم کا ایک فرد کرتا ہے تب حاصل ہوتا ہے۔ دفاع کرنے والے دفاع کرتے ہیں، اٹیک کرنے والے اٹیک کرتے ہیں، موو بنانے والے موو بناتے ہیں۔ تو یہ مل کر کے، یہ ملت کے بھی سروائیول چاہیے، ملت کا ریوائیول چاہیے، تو ملت کے ہر شعبے کو، ملت کے ہر فرد کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور ایکٹیو ہونے سے پہلے اپنا احتساب کرتے ہوئے،
اپنا جائزہ لیتے ہو، بے لاگ جائزہ لے کر کے وہ لاہ عمل طے کرنا ہوگا، اور اس لاہ عمل پر پوری مستعدی کے ساتھ جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس جدوجہد کے مراحل طے کرنے ہوں گے۔ لاسٹ ٹارگٹ تو یہ ہے کہ گول حاصل ہو جائے، اللہ کا دین سربلند ہو جائے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے، اللہ کا دین جاری و ساری ہو جائے، اللہ کے زمین پر اللہ کا کلمہ نافذ ہو جائے۔ یہ ساری وہ اصطلاحات ہیں جو گول کے طور پر قرآن نے استعمال کی۔ تو یہ جو ہمیں جائزہ لے کر کے دیکھنا پڑے گا، دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے، کہاں کمیاں ہیں، کہاں کمزوریاں ہیں، کن پہ توجہ نہیں ہو رہی ہے، کہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے، کن پہلوؤں کو پر جو ہے ہمیں کم توجہ کی ضرورت ہے، کن پہلوؤں پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کس پر فوری فوکس کرنا ہے، کس پر کچھ دیر کے لیے ہم مؤخر کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی اسٹریٹجی ملت کے باشعور افراد کو بنانی ہوگی۔ اور شعور جو ہے، شعور اللہ کا عطیہ ہے، اس عطیے کی، اللہ کی عنایت کی جواب دہی سے بھی بچنے کے لیے باشعور لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنا کردار جو ہے ملت کے ریوائول میں ادا کریں۔ ان کا انٹلیکچوئلزم بھی چاہیے، نوجوانوں کا ایکٹیویزم بھی چاہیے، خواتین کا ان کے شعبے میں ان کی جدوجہد چاہیے۔ سب مل کر کے، ملت کے ایک ایک فرد مل کر کے جب اس گول کی طرف بڑھیں گے تو اللہ کی مدد و نصرت سے وہ گول حاصل ہوگا۔ میں ایک بات یہاں پر بہت ہی واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ملک میں بھی اور عالم میں بھی، اس سے ہراساں ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آخرت پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ زندگی کل نہیں ہے، کل کا ایک جز ہے۔ اس زندگی کو اگر ہم اس نشانے کی طرف جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس نشانے کی طرف زندگی کو لے کر چلے، بڑھے، ہم نے ایثار کیا، ہم نے صلاحیتیں لگائیں، ہم نے قربانیاں دیں، اپنا مال خرچ کیا، تو یہ ضائع ہرگز 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 نہیں جانے والا۔ فرد کی کامیابی کا ضامن ہے یہ اعمال۔ اس راستے میں اسے اگر اللہ نے بلا لیا، ظالموں کے ظلم سے اسے روک دیا، اس کی جدوجہد کو انہوں نے بند کر دیا، قید خانوں میں ڈال دیا، تو کیا قید خانے میں ڈالنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سرفراز نہیں کیا؟ اللہ نے سرفراز کیا۔ راستے سے ہٹانے کے لیے یوسف علیہ السلام ڈالے گئے تھے زندہ میں، کہ اللہ نے وہاں سے نکال کر کے بادشاہ وقت بنا دیا۔ اللہ کی قوت ہمیشہ ہر وقت
کار فرما ہے، یہ عقیدہ ہمیں بٹھانا ہوگا اپنے دل میں۔ اللہ کی ذات ہر وقت ہماری نگراں ہے، یہ احساس اپنے دل میں جاگزی کرنا ہوگا۔ یہ صرف عالم کی تقریر و تذکیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ اس عقیدے پر کامل یقین ہوئے بغیر ہم اپنے آپ کو مسلمان کے صف میں نہیں کھڑا کر سکتے اللہ کے دربار میں۔ ہم اللہ کے رحم کے حقدار نہیں ہو سکتے آخرت میں۔ تو یہ اس جدوجہد میں، اس پوری جدوجہد میں ہم جو بھی قدم بڑھائیں گے، ہم جو بھی وقت لگائیں گے، جو غور و فکر کریں گے، لکھنے والے لکھیں گے، بولنے والے بولیں گے، عمل کرنے والے عمل کریں گے، ہر میدان ایک رخ ہو کر کے وہ اپنی جدوجہد جو ہے ملت کے سروائیول کے لیے لگائے گا تو ملت سروائیو ہوگی۔ اللہ صرف ہماری جدوجہد کا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ چاہے تو اپنے کلمہ کن سے سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا اور پھر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو اسے مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بڑھیں آگے۔ اسی لیے تو بار بار قرآن اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے کہ رکھیں سرہانوں پر، پڑھیں اسے بار بار، سمجھیں اللہ کی معیت کے معنی کو سمجھیں، اللہ کے دربار میں حاضری کا انداز کیا ہو اس کو طے کریں۔ تو یہ عقیدے کی بنیاد پر، اور اس پوری ریوائیول میں سب سے اہم عقیدے کا ریوائیول ہے۔ آج ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کی تحریک میں سب سے کمزور جو ہے وہ عقیدے پہ ہے۔ عقیدے کی بحثیں جو فقہی وقہی اس طرح کی جو ہوتی رہتی ہیں، لوگ کرتے رہے، اسی میں الجھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ابھی درس میں مولانا نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لایانی ہے، فضول ہے، بیکار ہے، کوئی اس کا حاصل نہیں ہے۔ عقیدہ، توحید، آخرت، رسالت، اللہ رب العالمین نے کہ ہستی کا، اس کے وجود کا ماننا ایسے مانا جیسے کہ ہے یقینی علم، عین الیقین کی طرح۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، مختلف وجوہ سے پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی عالم نے بتا دیا ہوگا کہ صبح پڑھ لیجئے تو یہ آفت نہیں آئے گی، دن بھر شام میں پڑھ کے سوئیے تو یہ نہیں ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے وجود، اللہ کی ہستی، حی قیوم لا یموت ولا تو یہ اس انداز میں اللہ کا احساس، اللہ کے وجود کو اپنے ساتھ ساتھ پانا، اپنی تنہائیوں میں اللہ کے وجود کو محسوس کرنا، اللہ کی ہدایات پر عمل اسی وقت ممکن ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا کٹھن کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم اس طرح سے اللہ کے وجود پر ایمان نہیں ہے ہمارا، جس طرح سے صحابہ کرام اللہ کے وجود کو محسوس کرتے تھے۔ حضرت بلال کے بار بار مثالیں دی جاتی ہیں، مقررین کرتے ہیں کہ وہ ریت پہ گھسیٹے جاتے تھے، احد احد پکارتے تھے۔ اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جیل میں ڈال دی جائیں گے، کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے وجود کو محسوس کر رہے تھے، اللہ ہے میرے ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے جو میرے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، اللہ انصاف کرے گا میرے ساتھ، اللہ کی معیت مجھے ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صبر بلال صبر، تو وہ صبر کیے ہوئے تھے، ورنہ ویسی کیفیت میں آدمی اپنا گلا خود ہی گھونٹ کر مر جانے کو سوچے۔
تو یہ جو اللہ کے وجود کو محسوس کرنا، ہر آن محسوس کرنا، ہر قدم پہ محسوس کرنا، ہر فیصلے میں اس کی مدد و نصرت کا طلبگار ہونا، اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا پانے کے لیے گھلانا، آج اس سیکولر ڈیموکریسی کو سرمایہ دار نظام کا ایک انسانی پورے اس پہ وجود پہ پڑا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے، دوسروں سے مجھے کیا مطلب۔ کسی نے بہت کچھ بنایا اس کا تو اپنے گھر کے لوگوں کا بھلا ہو جائے، دنیا تو کیا، میں دنیا کا کیا کر سکتا ہوں۔ کسی نے ذرا اور بھی ذرا بنائی تو میری قبیلے کے لوگوں کا بھلا ہو جائے، میرے خاندان کے لوگوں کا بھلا ہو جائے، میرے شہر کے لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ انسانیت کے سوچ کر کے اور ساری انسانیت کو سوچ کر کے اس کا بھلا ہو جائے، یہ مشن صرف امت مسلمہ کے پاس ہے، یہ سوچ صرف امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اس کے ایمان کا یہ حصہ ہے، اس کے وجود کا یہ حصہ ہے کہ وہ اللہ کے وجود سے واقف ہوئی ہے تو اس کا تعارف پوری دنیا میں کرائے، ہر فرد تک اس کا تعارف پہنچائے۔ اللہ کے کلمے کی سربلندی کا معنی یہی ہے، اور یہ کام جانفشانی چاہتا ہے، وقت چاہتا ہے، صلاحیتیں چاہتا ہے، در در بھٹکنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے اے سی روم میں بیٹھ کر کے بحث و مباحثہ کر کے یہ اطمینان کر لیں تو یہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ وہ بحث و مباحثہ بھی ضروری ہے، ہوتے رہنا چاہیے، لیکن بحث و مباحثہ شروع ہو بحث و مباحثہ پر اور پھر ختم وہیں ہو جائے، اس کے نتیجے میں کوئی عمل کی بنیاد نہ بنے، وہ لا یعنی ہے، لا حاصل ہے۔ تو یہ جو ہے معاشرے کی اصلاح میں عقیدے توحید، اب دیکھیے عقیدے آخرت کو آپ لے لیجئے، اس عقیدے آخرت کا تصور اگر جاگزیں ہو جائے تو انسانوں کی زندگی بدل جائے۔ یہ ساری صحابہ کرام کی جدوجہد دیکھیے، آخرت کی فکر میں ایسا نہیں تھے گھلے ہوئے تھے، مر گئے تھے، مڑیل پڑ گئے تھے اور بس اللہ اللہ کر رہے تھے، کچھ اور دیکھو گناہ نہ ہونے پائے، یعنی جدوجہد کر رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کی جدوجہد، اپنے دین کو بچانے کی جدوجہد، اپنے معاشرے کی کوئی حفاظت کی جدوجہد، یہ ساری جدوجہد کے میدان تھے ان کے۔ پتھر پہ ریتوں پہ گھسیٹے گئے تو اپنے عقیدے کی حفاظت کر رہے تھے صبر کے ذریعے۔ ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہجرت کر لی، مال اسباب دولت سب چھوڑ کر کے گھروں سے نکل گئے کہ عقیدہ باقی رہنا ہے، گھر دوسرا بنا لیں گے، مال اور کما لیں گے، نہیں ملا تو غربت میں زندگی گزار لیں گے، ایک وقت کھائیں گے دوسرے وقت نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے دین کے لیے کریں گے۔ اور ہجرت کرنے کے بعد بھی جا کر کے وہاں جو ہے پیالہ لے کے نہیں بیٹھ گئے، اس کلمے کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی قیام، اس سماج کو بدلنے کی تدبیر، اور جو لوگ اس عقیدے کی بنیاد پر برپا ہونے والی امت کے دشمن ہوئے، ان کے مقابلے میں ڈٹے، تلوار ملی تو تلوار کے ساتھ ڈٹے، نہیں تو نہتھے ہی لڑے۔ اور اس کے پیچھے یقین کیا تھا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا یہ مطالبہ ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت یہ ہے، اللہ چاہتے یہ ہیں، اور اسی میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رسالت کا آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید سے لوگوں کو واقف کرا رہے ہیں، عقیدہ آخرت سے لوگوں کو منسلک کر رہے ہیں، اور کیسے اس سے ہوا جاتا ہے
کیسے اللہ سے وابستہ ہوا جاتا ہے اور کس طرح سے اللہ رب العالمین نوازیں گے آخرت میں، اور اگر کوتاہی ہوئی، کاہلی ہوئی، پیچھے رہے تو اللہ کا غضب کس طرح سے ہوگا، اس سے آگاہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں اور نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کے لیے ایک روشنی کی طرح تھا، اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں قائد تھے، ہر میدان کے رہنما تھے، آئیڈیل تھے۔ اس آئیڈیل کے پیچھے 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 پوری ملت چلی، اور اللہ رب العالمین نے ان نکالے گئے لوگوں سے، ہجرت پہ مجبور کیے گئے لوگوں سے، گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کیے گئے لوگوں کو دنیا کا حکمراں بنا دیا، اور اس دنیا میں انہوں نے اس نظام کو برپا کیا، جو اللہ کے نظام کو برپا کر کے دنیا میں امن و انصاف، عدل کا جو قیام کیا ہے، تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہم اسی ملت کا فرد ہیں، اللہ ہمیں مٹائے گا نہیں۔ اللہ کی نصرت ہمارے مقابلے میں دوسروں پہ نہیں آنے والی ہے، شرط لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین سے وابستہ ہو کر کے عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے آپ کو متحد کریں، اپنے آپ کو جدوجہد پہ آمادہ کریں، اور ملت کا ہر فرد کا مشن، ملت کے ہر فرد کا مشن یہ بن جائے۔ تو آپ دیکھیے اس معاشرے میں اصلاح کی کیسی بیار آتی ہے، اصلاح کی کیسی فضا پیدا ہوگی، برائیوں کا آٹومیٹک اس عقیدے کی بنیاد پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا بھی ہو، اور گناہ بھی کرتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، یہ بھی کرتا ہو، لوگوں کو حقوق مارتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے بھائی کا حق مار لیتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پیسوں کی لالچ میں پڑ کر کے جو ہے وہ لوگوں کے مال پر نظر رکھتا ہو، جہیز کا مطالبہ کرتا ہو، بچیوں کی شادی نہ ہونے دیتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ معاشرے کے یتیم، بیوہ در بدر بھٹکے، ہاتھ لوگوں کو پھیلاتی پھرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ معاشرہ ان کا انتظام کرے گا، ان کے لیے فکر مند ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ یتیم بچے بھی جس نے ہاتھ رکھا اس کے لیے اللہ کی جنت ہے۔ یہ اس کے بعد سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کی جو دوری ہے وہ اپنی بنیادوں سے ہٹ گئی ہے، اپنی بنیادوں سے کمزور ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ صرف اس عقیدے کو لے کر کے اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر میں وہ عقیدہ حکمراں نہیں ہے، ان کے معاشرے میں وہ عقیدہ حکمراں نہیں ہے، ان کی جدوجہد میں وہ عقیدہ حکمراں نہیں ہے، ان کے معمولات میں یہ عقیدہ کارفرما نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ کا خوف بہت ہوتا ہے، بڑا استغفار ہوتا ہے، اور جب معاشرے میں پہنچتے ہیں، دکان پہ پہنچتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں، دوست و احباب کے درمیان پہنچتے ہیں تو انداز دوسرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاشرے کی اصلاح کا ایک پہلا ایجنڈا، سب سے اہم ایجنڈا جو ہے وہ بننا چاہیے عقیدے کی اصلاح، اور عقیدہ محرک بن جائے، حرکت میں لا دے سے اس شخص کو، تب یہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اس کو بے چین کر دیں۔ اس طرح کا عقیدے کی آبیاری ہونی چاہیے ہمارے بچوں میں، بچیوں میں، عورتوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں، نوجوانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں اور کم پڑھے لکھے لوگوں میں۔
اس کے لیے جو بھی سبیل بنانی چاہیے، مجلسیں ہوں، قرآن کے مطالعے ہوں، درس قرآن ہو، حدیث کے درس ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اجتماعی مطالعہ ہو، ایک پورے معاشرے میں ایک ہم آہنگی ہو کہ اللہ کے دین کو، اس کی بنیادوں کو سمجھا جائے اور ان بنیادوں سے اپنے آپ کو جوڑا جائے۔ ہمارے لیے مغربی تہذیب کی چمک دمک جو ہے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرا ایک نمازی ہو جانا میری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، میرا ایک گھر خوشحال ہو جانا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، جب تک کہ میرے پڑوس کا غریب یتیم وہ بھی میرے ساتھ میرے مال میں جو ہے حصے دار نہ بنے، اس کے سر پہ چھت نہ ہو، اس کے حقوق بھی ادا نہ کیے جا رہے ہوں، کمزور ترین جو طبقہ ہے سماج کا اس کا ہاتھ پکڑنے والا، پکڑ کر کے اسے اوپر اٹھانے والے ہم نہ ہوں۔ تو یہ پہلی چیز تو عقیدے کی ہے، اس کی فکر ہمیں سماج کے لوگوں کو کرنی چاہیے، جو عصری تعلیم سے لوگ ہیں، جو دنیا کا شعور رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، جو دینی تعلیم سے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ صرف علم ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں میں نے کچھ نوٹ کی ہیں کہ معاشرے میں اصلاح کی جو ہماری وہ ہیں وہ تعلیم ایک بہت بڑا ایجنڈا ملت کا بننا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم، کیا نام ہے، وہ ایسے بزرگ، ایسے زیادہ عمر والے جو نہیں پڑھ سکے بچپن میں، ان کے لیے ان کی تعلیم کا انتظام، یعنی تعلیم کا چرچا ہو، تعلیم گھر گھر میں ہو، اس طرح کا نظام بننا چاہیے کہ ہر شخص تعلیم کے گہوارے میں، تعلیم کا علم جو ہے اس کے حصے میں آئے۔ یہ نظام بننا چاہیے، مسجدوں میں بنے، مسجدوں میں بنانا چاہیے، گھروں میں بنے، گھروں میں بنانا چاہیے، اسکول قائم کرنا ہے، اسکول قائم کرنا چاہیے، مدرسے قائم کرنا ہے، مدرسے قائم کیجئے۔ لیکن یہ باشعور طبقے کا کام یہ ہے، سرمایہ دار طبقے کا کام یہ ہے، جن کو اللہ نے سرمایہ عطا کیا ہے وہ سرمایہ دیں، جو لوگ وقت دے سکتے ہیں وہ وقت دیں، جن کے پاس مینجمنٹ کی صلاحیتیں ہیں وہ مینج کریں، اور سب مل کر کے اپنے معاشرے سے جو ہے کو تعلیم کو عام کرنے کا رواج دیں۔ تعلیم ہمیں قرآن و حدیث کی چاہیے، تعلیم ہمیں دنیا کے ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی چاہیے۔ دنیا کو قابو میں کرنے کے لیے دنیا کو جاننا، دنیا کو سمجھنا، دنیا پر کو جاننا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور رزق کا جو معاملہ تعلیم سے جوڑا جاتا ہے وہ نہایت بودا معاملہ ہے۔ تعلیم، رزق تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، کبھی آپ کو لیکچرر بنا کے دے گا، کبھی آپ کو مینیجر بنا کے دے گا، کبھی آپ کو اسکول آپ کو جو ہے امام بنا کے دے گا، جو اللہ جس طرح سے اللہ چاہے گا وہ اس ذریعے سے رزق جو اس نے لکھ رکھا ہے وہ دے گا۔ اللہ کے رزاق ہونے پر کامل یقین کے ساتھ اپنے اوقات کا مینجمنٹ کرنا چاہیے، ترجیح اس میں امت کو دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ترجیح ابھی اپنی ترجیح ہوتی ہے، پہلے اپنی ترجیح کی بنیاد پر جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو اپنے ہی میں کھو کے رہ جاتے ہیں، پھر اس کے باہر دیکھنے کی جرات ہماری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ باہر دیکھیں گے تو پھر جد و جہد کا میدان پیدا ہوگا۔ جد و جہد کا حوصلہ اپنے اندر دیکھتے دیکھتے، اپنے بارے میں سوچتے سوچتے باہر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلیم یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ملت کا، اس کو بننا چاہیے۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ معاش کا ہے۔ جس ماحول میں، جس سماج میں، جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں کمزور، فاقہ زدہ آدمی، اس کے عقیدہ بھی خطرے میں ہے۔ ذرا سا زور پڑا نہیں کہ وہ ارتداد کی طرف چلا جائے گا، ذرا سی لالچ ملی نہیں
کہ بھائی تمہاری 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دیں گے، تو چلا جائے گا۔ بچیوں کے دوسروں کے ساتھ نکاح اور ارتداد کی خبریں پچھلے دنوں آتی رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ جو لوگوں نے اس پر غور کیا اس کے کہ یہ بھی ہے کہ بچیاں ہماری دیکھتی ہیں کہ والد صاحب کے پاس تو شادی کا سامان ہے نہیں، کیسے ہوگی میری، ابھی آپا کی ہوئی نہیں ہے، میری کیسے ہوگی؟ تو وہ پھر اپنی راہیں ڈھونڈتی ہیں، ان راہوں میں یہ راہ بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ملت پر ہے، ملت کے باشعور طبقے پر ہے، سوچنے سمجھنے والے لوگوں پر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم نے وہ ماحول کیوں نہیں بنایا کہ بچیوں کی شادی آسان ہو جاتی؟ تو یہ معاش کا معاملہ جو ہے، نوجوان ہمارے جب بیکار ہوتے ہیں، ہماری شکایت یہ ہوتی ہے کہ وہ نکڑ پہ کھڑے رہتے ہیں، وہاں گالی گلوچ کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، مختلف طرح کی سرگرمیوں میں لگتے ہیں۔ پھر یہ بھی شکایت ہمیں ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اس پہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کی بیکاری اس کی بنیادی وجہ ہے۔ تو جہاں ایک طرف ہمیں انہیں اس بنیاد پر عقیدہ توحید، رسالت و آخرت سے جوڑنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی احساس دلا کہ آپ کس ملت کے فرد ہیں، وہیں ان کی ان کی جو کمزوری ہے، ان کی جو ایک طرح سے پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ روزگار سے لگائیں، چھوٹے بڑے روزگار سے، لیکن ان کو یہ لگنے لگے کہ ملت میرے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے ہے، میری فکر کرنے کے لیے ہے۔ ان کو انوالو کریں، ان نوجوانوں کو قریب جائیں، نوجوانوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بلائیں، ان سے ڈسکس کریں، ان کے مسائل ڈسکس کریں اور اس کے حل کی اجتماعی کوشش کریں۔ تو یہ ایک بڑا ایشو جو ہے ہماری اس کا ہے۔ اب اس میں ایک جو ہے اصلاح معاشرہ میں ایک بڑا ایشو مسلم محلوں میں گندگی کا ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، گندگی کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہے۔ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں میونسپلٹی والے صاف کرنے نہیں آتے ہیں، جھاڑو لگانے نہیں آتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پورے ہندوستان میں آپ دیکھیے، بلکہ پاکستان میں دیکھیے، ہر جگہ مسلم محلوں میں آپ کو دوسرے محلوں کے مقابلے میں آپ کو گندگی ملے۔ ارے یار، اپنے سے کیا مطلب، گندگی ہے تو صاف کریں گے نا، کون بول رہا ہے؟ یہ جو ایک لاپرواہانہ ذہن ہے، جب اللہ کے رسول کی سیرت بیان ہوگی، اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نفیس تھے، صفائی پسند تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، بیان کرنے والے کے گھر کے باہر نالی گندی بہہ رہی ہے، اس کو فکر نہیں ہے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اسے کہ ہم نے اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے، اپنے محلے کو صاف کر لیا ہے، دوسرے محلے کی صفائی کا بھی ہم حوصلہ رکھیں۔ آپ نمونہ پیش کر دیجئے، لکھنؤ شہر میں 2-1 محلوں میں مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، اپنے محلے کو صاف کریں، دیکھیے اس کا چرچا کتنا ہوتا ہے، اس کی مثالیں کیسی بنتی ہیں۔ آپ دوسرے محلے میں جھاڑو اور لے کر کے پہنچ جائیں، کیا اس محلے کی صفائی کرنی ہے، یہ گندی بستی ہے، گندی بستی لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں کہ بھئی نہیں ایسے کرو، اس طرح سے کرو، تمہاری گندگی کم ہو جائے گی۔ تو یہ ان کا امپیکٹ آپ کے اسلامسٹ ہونے کا کتنا پڑتا ہے، آپ کے مسلمان ہونے کا کتنا پڑتا ہے، آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ اس حالات کو بدلنے کی ذمہ داری مسلم معاشرے کے باشعور افراد کی ہے کہ وہ توحید، رسالت و آخرت کی بنیادوں پر اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کریں، مجتمع کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں وہ لاہے عمل بنائیں جو انہیں ان کے معاشرے میں پائی جانے والی چھوٹی بڑی تمام خرابیوں کو دور کر دے. اور ایک مرتبہ مقصد زندگی کا شعور پیدا ہو گیا، آخرت کی کامیابی کی حرص پیدا ہو گئی، اور آخرت کی کامیابی کا یہ مضمون ان کے ذہن مستحضر ہو گیا کہ صرف تسبیحات اور نمازوں کے ذریعے ہی آخرت نہیں ملنے والی ہے، ان تسبیحات اور نمازوں کے تہجد کے اہتمام کے ساتھ معاشرے میں جدوجہد کرنے سے بھی میری آخرت سنورنے والی ہے. تو پھر انقلاب آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی. یہ مسجد ہماری جو ہے ہمہ جہت سرگرمیوں کا مرکز و محور بن جائے گی. یہیں سے تعلیمی میدان میں کام کرنے والے بھی جائیں گے، یہیں سے صفائی کرنے والے لوگ بھی جائیں گے، یہیں پہ ان کے سامان آ کے رکھے جائیں گے، یہیں پہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی کفالت کا انتظام ہوگا، یہیں سے تعلیم کا نظام ہوگا، یہیں سے اسکالرشپ تقسیم کی جائے گی، یہیں پر لوگ لا کر کے اپنے مال کو جمع کریں گے اور یہیں سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. ہر محلے میں کہ اصلاح کا مرکز مسجد بن جائے، عقیدے کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح کا مرکز عملی طور پر، صرف تقریروں کے ذریعے نہیں، پروگراموں کے ذریعے. تو آپ چند برسوں میں ملت اسلامیہ ہند کی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے. ملت اسلامیہ ہند کی تقدیر بدلے گی چند برسوں میں. آپ کو جن سے خوف آتا ہے وہ خود آپ کے محلوں میں آ جائیں گے، وہ آپ کے مدد کے مستحق بن کر کے آئیں گے. آپ ان کی مدد کر دیں گے، آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے، آپ ان کے بڑے بن جائیں گے. وہ آپ کی جان کے پیاسے بن کر کے آئیں گے، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی چیزیں انہیں جو ہے آپ کا گرویدہ بنا دے گی انشاءاللہ العزیز. تو یہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ یہ سب کام ہم کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے، ہمیں اللہ کی جنت چاہیے، ہمیں دنیا میں اچھے انداز میں زندگی گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، ایک لوگوں کا رہبر اور رہنما بن کے زندگی گزارنا ہے. جو منصب جو مرتبہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس مرتبے کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. لوگوں کے پیچھے ہمیں نہیں جانا ہے، لوگ ہمارے پیچھے ہیں. لوگوں کی تدبیریں ہمارے کام کے پیچھے ہم نہ جائیں، ہماری تدبیروں سے لوگ سیکھیں. لوگوں کے جذبے سے ہم حوصلہ نہ دیں، ہمارے جذبوں سے لوگ حوصلہ حاصل کریں. یہ سب چیزیں آخرت کے پیش نظر ہو سکتی ہیں. ایک شخص اپنے ڈرائنگ روم سے اسی وقت نکل کے آ سکتا ہے جب اس کو مفاد وابستہ ہو. وہ مفاد دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، دنیا میں کوئی اسے مینیجر اور ڈاکٹر کہے یا نہ کہے، اسے کوئی جو ہے پریزیڈنٹ اور سیکریٹری کہے یا نہ کہے، لیکن آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ کہے گا. اس یقین کے ساتھ وہ اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نکلے، اب دھوپ میں چلے، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے، پسینہ بہائے، لوگوں کے لیے سوچے، لوگوں کو پکڑے، تو کام ہو سکتا ہے. اس ملک میں دیکھیے آپ کی RSS تنظیم ریٹائرڈ لوگوں پر مشتمل تنظیم ہے. جو ان کا تھنک ٹینک ہے، تھنک ٹینک جو پورا ہے وہ زیادہ تر بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ لیکن ریٹائرڈ لائف زندگی گزارنے والوں پر مشتمل ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں، شادی بیاہ کچھ نہیں کیا انہوں نے اس کے لیے. جب ڈیڈیکیشن ہوتا ہے، جب آپ قربانی دیتے، لوگوں کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتا ہے. یار شخص یہ تو اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، ہمارے لیے کر رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دل عزیزی لوگوں کو دل میں ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. پھر وہ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ جس راستے پہ لے جاتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں. وہ ظلم ناانصافی کے راستے پہ جاتا ہے تب بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں انجام کی فکر اس دنیا میں ہے، آخرت کی نہیں ہے.
تو اس دنیا میں کامیابی کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو آخرت کا تصور ہے، دنیا کی ساری قربانیوں کا، سارے جو اللہ نے عنایات کی ہیں ان عنایات کا اللہ نے ایثار کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اپنی رضا، خوشنودی اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس راستے میں کام آ جائیں تو اس راستے میں آپ کا مال کام آ جائے تو اللہ کے یہاں کئی 100 گنا بڑھا کر دیا جائے، آپ کام آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ہمارا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ ہے، وہاں سے ہم روشنی حاصل کریں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ سیرت کا مطالعہ صرف واقعات کا اش کرنے کے لیے نہیں، اس کو آج امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے کریں، کیسے وہاں سے روشنی حاصل کریں، کون سا طریقہ اختیار کریں، کیسے لوگوں کو متحد کریں، اس کے لیے سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اور سیرت پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، روزانہ لوگ جو علمی حضرات ہیں، علم والے لوگ ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ یہ چیزیں ہیں، چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اس میں جو کام کی باتیں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس کو اپنے ہردجا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں کوئی کمزوری کمی ہو تو اسے اپنے ہمارے ذہنوں سے محو فرمائے، اور اس بات میں کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے، اس ملت کے سروائیول کے لیے، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد جد و جہد جد و جہد، یہی ایک نعرہ ہمارا بننا چاہیے، تبھی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہونے کا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کا سپنا دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔